العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، گزشتہ کل پٹی پر مسح کے مسائل کو بیان کیا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کل سوال و جواب ہوگے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. چند سوالات کے جوابات تمہیں بتا دیتا ہوں، باقی آپ طلباء کا کام ہے کہ خود اپنے اسباق کو دہرائے اور ان کے جوابات بذات خود متعین کرے. سوال نمبر 1، درجہ ذیل جملوں میں سے صحیح یا غلط پر صحیح کے نشان کے ساتھ نشاندہی کرے. جو نشانی بنی ہوئی ہے صحیح کی، وہ سامنے جو دو باکس بنے ہوئے ہیں، ایک باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح اور دوسرے باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے غلط. تو اگر جو مسئلہ پیش کیا جائے گا اگر صحیح ہوگا تو صحیح کے باکس میں نشانی لگائیں گے، اگر وہ مسئلہ غلط ہوگا تو غلط کے باکس میں نشانی لگائیں گے. نمبر 1، اگر موزہ 3 یا زیادہ انگلیوں کی مقدار پھٹ چکا ہے تو اس پر مسح جائز ہے. فرماتے ہیں اگر موزہ 3 یا زیادہ انگلیوں کی مقدار پھٹ چکا ہے تو اس پر مسح جائز ہے. حالانکہ آپ نے پڑھا کہ موزہ اگر 3 انگلی یا اس سے زیادہ کی مقدار پھٹ جائے تو پھر ایسے موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو سوال ہے یہ غلط ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ غلط لکھا ہے، تو غلط کے باکس میں نشان بنائیں گے. نمبر 2، کپڑوں کی طرح ڈھیلے ڈھالے موزوں پر بھی مسح جائز ہے. آپ نے پڑھا کہ موزے اس طرح ہونا چاہیے اور ایسا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کو پہن کر چلنا ممکن ہو. اگر کپڑوں کی طرح ڈھیلے ڈھالے موزے ہوں گے تو وہ چلنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ چلیں گے اور آپ کے پاؤں سے نکل جائیں گے. لہذا ایسے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. تو یہاں پہ غلط کے باکس میں نشان بنائیں گے. ہر وہ چیز جو وضو توڑ دیتی ہے اس سے موضوع کا مسح بھی ٹوٹ جاتا. یہ تو آپ نے پڑھا کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے مسح کو بھی توڑ دیتی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح. ہر وہ چیز جو موضوع کا مسح توڑ دیتی ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. جس سے موضوع کا مسح ٹوٹ جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ غلط ہے. مقیم اور مسافر کے لیے موضوع پر مسح کی ایک ہی مدت ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مسافر کے لیے 3 دن 3 رات موضع پر مسح کی مدت ہے، اسی طرح مقیم کے لیے بھی 3 دن 3 رات. لہذا یہ جواب بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ مسافر کے لیے تو 3 دن 3 رات ہے لیکن مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. لہذا سوال نمبر 5 غلط ہے. اگر زخم ٹھیک ہو جانے کی صورت میں پٹی گر جائے تو مسح ٹوٹ جاتا. آپ نے گزشتہ کل پڑھا کہ اگر زخم ٹھیک ہو گیا اور پٹی گر جاوے تو اس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے. لہذا یہ صحیح. پٹی پر مسح کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پٹی مکمل طہارت کے بعد باندھی ہو. اس کے متعلق گزشتہ کل بیان کیا
کہ موزے پر مسح اور پٹی پر مسح کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ موزے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طہارت کے بعد پہنے ہوں، لیکن پٹی پر مسح کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ پٹی اگر طہارت نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں پٹی لگائی اور اس کے بعد اگر اس پر مسح کرنا پڑے تو مسح کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے۔ مکمل طہارت پٹی کے مسح کے صحیح ہونے کے لیے مکمل طہارت کا ہونا صحیح نہیں۔ نمبر 8، پٹی پر مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یہ جواب بھی غلط ہے، اس لیے کہ گزشتہ کل ہی آپ کو بتایا کہ پٹی پر مسح کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، خواہ کتنے دن تک ضرورت رہے آپ پٹی پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 9، ایک پاؤں سے موزہ اتر جائے تو دوسرے کا بھی مسح ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، اس لیے کہ اگر ایک پاؤں کا پورا موزہ ہی کیا اگر کچھ حصہ بھی دکھ جائے تو بھی دونوں موزے کا مسح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، وضو توڑنے والی چیزیں تیمم، موضوع پر مسح اور پٹی پر مسح کو توڑ دیتی ہے۔ صحیح، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، انہی چیزوں سے موضوع پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انہی چیزوں پر پٹی پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ تیمم کی ضرورت ہے تو تیمم کرے گا اور اگر موضوع پر مسح کرنا ہے تو مسح کرے گا، لہذا یہ سوال بھی صحیح۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہے، انہوں نے مختصر مسئلے بیان کیے ہیں، یہاں بھی صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل صورتوں میں غور کرے کہ کسی شخص کے لیے موضوع پر مسح جائز ہے، کس شخص کے لیے موضوع پر مسح جائز ہے۔ جس شخص کے لیے جائز ہے ان کے کھانے میں صحیح، اور جس کے لیے ناجائز ہے اس کے دائرے میں غلط کا نشان لگائے۔ احسان نے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا، اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو کے دوران پاؤں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ احسان نے مکمل وضو نہیں کیا، خالی پاؤں دھوئے اور احسان نے مکمل وضو نہیں کیا، صرف پاؤں دھوئے اور اس نے موزے پہن لیے، جبکہ موزوں کو پہننے کے لیے یہ شرط ہے کہ مکمل طہارت کی حالت میں موزے پہنے، لہذا اس نے مکمل طہارت حاصل نہیں کی اور اس نے موزے پہن لیے۔ اب حدث لاحق ہو گیا اور وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ پاؤں دھوئے گا یا پھر موزے پر مسح کر لے گا تو کافی ہوگا؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے مسح کرنا درست نہیں ہے، موزے اتار کر پاؤں دھوئے۔ نعمان کسی وجہ سے گڈھے میں گر پڑا جس کی وجہ سے اس کے پاؤں پانی میں تر ہو گئے، اب یہ وضو کے دوران موضوع پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ نعمان نام ایک آدمی کسی پانی والی جگہ میں گر پڑا اور اس نے موزے پہنے تھے، لیکن پھر بھی موزے کے اندر سے پانی اندر چلا گیا، تو اب اس موزے پر وہ مسح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ کل ہی آپ نے پڑھا کہ اگر موزے کے اندر پانی چلا جائے تو پھر اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ حذیفہ نے فجر کے لیے وضو کیا، ظہر تک اس کو حدث لاحق نہیں ہوا، ظہر کی نماز سے پہلے موزے پہن لیے، اب عصر کے وقت وضو ٹوٹ گیا تو وضو کے دوران مسح کر سکتا ہے؟ حذیفہ نامی آدمی نے فجر کے لیے وضو کیا، لیکن ظہر تک اس کا وضو ٹوٹا نہیں تھا اور اس نے ظہر سے پہلے موزے پہن لیے،
یہ اس نے جو موزے پہنے ہیں مکمل طہارت کی حالت میں پہنے ہیں، لہذا اب اگر وہ عصر کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے تو پاؤں کے موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ چند سوالات کے جوابات تو ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب آپ طلباء کا کام ہے کہ آگے کے سوالات کے جواب آپ تحریر فرمائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں ایک بڑا واقعہ لکھا ہوا ہے، اسی واقعے کے متعلق سوالات نیچے ہیں۔ آپ طلباء اسی واقعے کو پڑھ کر اور مسائل کو سمجھ کر ان کا جوابات دیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کے اندر بھی اسی طرح کا ایک نقشہ بنا کر وہ سوالات اور اس کے جوابات طے کریں۔ یہ تمام باتیں آپ طلباء کے ذمے ہیں۔ آگے کا جو سبق ہے وہ ہے نجاستوں کے احکام۔ نجاستوں کے احکام، نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اب ناپاکی کی بھی قسمیں ہیں، لہذا اس سبق میں ہم ناپاکی سے متعلق ان کی قسموں کو جانیں گے اور پھر ہر قسم کے کیا احکام ہیں اس کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاکی حاصل کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاة من غیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ جی، نماز کے قابل قبول ہونے کے لیے باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، صاف ستھرا ہونا از حد ضروری ہے۔ لہذا پاکی کیسے حاصل کرے اس سے متعلق آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ کتاب الطہارت میں اس باب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس باب میں ہمیں 2 چیزوں سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طہارت نہیں، پاکیزگی نہیں تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نہ نماز قابل قبول ہے، نہ آپ کا ذکر کرنا قابل قبول ہے، نہ آپ کا تلاوت کرنا قابل قبول ہے۔ لہذا عبادت کے معاملے میں طہارت از حد ضروری ہے۔ اس باب میں ہمیں 2 چیزوں سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ نمبر 1، نجاست کی تعریف اور اس کی اقسام کیا ہے۔ نجاست کسے کہتے ہیں، نجاست کی تعریف پڑھنا ہے، اور نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، اور دوسری چیز وہ چیزیں جو بذات خود پاک ہوتی ہے مگر نجاست لگنے سے ناپاک ہو جاتی ہے، ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی کوئی چیز پاک ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، لیکن کوئی ناپاکی اس کے اوپر گر پڑی، ناپاکی اس کو لگ گئی، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی۔ اب یہ چیز ناپاک ہو گئی، جس کو پاک بھی تو کرنا ہے، تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، یہ تمام باتیں آپ ان اسباق میں سنیں گے۔ نجاست کی تعریف، سب سے پہلے نجاست کی تعریف کر رہے ہیں۔ بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے گندا خیال کرے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے، نجاست کہلاتا ہے۔ خواہ بدن ہو، خواہ کپڑا ہو یا کوئی جگہ ہو۔ بدن ناپاک ہوگا تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑے ناپاک ہوگے تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا جس جگہ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ جگہ ناپاک ہو تو بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے گندا خیال کرے، شریعت اس کو ناپاک سمجھے، اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے، نجاست کہلاتا ہے۔ نجاست کی قسمیں آپ نے پڑھا کہ ہم کو 2 باتیں جاننی ہیں۔ نمبر 1، نجاست کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ تو نجاست کی تعریف ہو گئی، اب اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نجاست حکمیہ، نمبر 2، نجاست حقیقیہ۔ ایک نجاست وہ ہوتی ہے جسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور ایک نجاست وہ ہوتی ہے جسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ اب آگے انہی نجاست حکمیہ یا نجاست حقیقیہ سے متعلق وضاحت کی جائیں گی، انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ان کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.